الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے معزز ناظرین و حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد رضوان بیگ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں آپ کے سامنے ایک اور تعجب خیز واقعہ عجائب القرآن سیریز سے قرآن پاک سے لے کر حاضر ہو رہا ہوں کہ جس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نقل فرمایا، اور اس واقعے کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن پاک میں باقاعدہ ایک سورت کو منسوب فرما دیا، اور اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، جو قرآن پاک کی دوسری سورت ہے ناظرین کرام، جو پہلے سپارے میں ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کی سب سے طویل ترین سورت ہے۔ اور اس واقعے کا تعلق قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 67 سے 71 تک، ہم اس واقعے کو اگر آپ چاہیں تو یہ حوالہ ہے، آپ اپنے قرآن پاک میں اس کو پڑھ سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ، کنز الایمان لے کر اس ترجمے کو، اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، میں اس سے پہلے کہ واقعہ شروع کروں، میں آپ کے سامنے ایک درخواست رکھنا چاہتا ہوں کہ میرا چینل، بلکہ میرا نہیں، آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، جو میں بڑی محنت کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن پاک سے واقعات لے کر حاضر ہوتا ہوں، انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا ہوں، میری آپ کے سامنے یہ درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اپنے تمام گروپس میں شیئر کیجئے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم آپ کے سامنے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ تو آئیے اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور آپ کی قوم بنی اسرائیل ہے۔ اس قوم میں ایک شخص ہوتا ہے جو بڑا مالدار ہوتا ہے، اور جس شخص کے پاس مال و دولت کی زیادہ فراوانی ہوتی ہے تو اس کے حاسدین بھی بے انتہا بڑھ جاتے ہیں، اور حاسدین جو اس کے سب سے زیادہ جو دشمن بن جاتے ہیں، جو اس کے ساتھ سب سے زیادہ پریشانی مبتلا کرتے ہیں، تو وہ اس کے اپنے عزیز و اقارب میں سے ہوتے ہیں۔ تو ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ اس کے عزیز میں سے کچھ لوگ اس کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں، تاکہ اس کی میراث کو ہڑپ کر لیا جائے، اور اس کو قتل کر کے اس کی دولت کو اپنا لے لیا جائے، اس کو غصب کر لیا جائے، اور اس منصوبے پر عمل کرتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور قتل کر دوسرے محلے میں جا کر اس کی لاش کو پھینک دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے کسی عزیز کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اور قتل کرنے کے بعد اس کو ویرانے میں چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ناظرین کرام کہ ایک تو اس کی میراث کو بھی ہڑپ کر لیا جائے، اور دعویٰ جس پر کیا جائے تو اس سے دعوے کی قیمت بھی وصول کر لی جائے، تو دوہری منصوبہ بندی ہوتی ہے ناظرین کرام۔ اسی طرح ہوتا ہے، اور جب وہ اس کو قتل کرتے ہیں، دوسرے محلے میں پھینک دیتے ہیں، اور پھر وہ شور مچانا شروع کرتے ہیں، دعویٰ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس محلے سے اس کی لاش ملتی ہے، وہ محلے والے بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور اس پریشانی کی حالت میں ہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت موسیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہمیں آپ اس پریشانی سے نکال لیجئے، ہم اس پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ ہی ہیں جو ہمیں اس پریشانی سے نکال سکتے ہیں، تو ہمیں بتائیے کہ اس شخص کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ حکم دیتے ہیں، اپنی قوم کو، کہ ایک کام کرو کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا کچھ حصہ اس مقتول، یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کے جسم پر مارنا، تو تم دیکھو گے کہ جیسے ہی اس گائے کا حصہ اس مقتول کے جسم پر پڑے گا تو یہ مقتول خود زندہ ہوگا، اور اپنی زبان سے اپنے قاتل کا نام خود وہ کہہ دے گا۔ اس طرح یہ معمہ بھی حل ہو جائے گا، اور مقتول کا قاتل بھی پکڑا جائے گا۔ تو جب یہ حکم سنتے ہیں تو ان کو تعجب ہوتا ہے، اور وہ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ موسیٰ، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہمارا تمسخر اڑا رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو اور وہ ایک حصے کو اس کے مقتول کے جسم پہ مارو، وہ خود زندہ ہو جائے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ گائے کے ذبح کرنے میں اور مقتول کی گواہی میں آپس میں کیا مناسبت ہے؟
یہ کس طرح کا مذاق ہے؟ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں تم لوگوں سے مذاق کروں، تمسخر اڑاؤں اور میں جاہلوں میں سو جاؤں۔ یعنی معلوم ہوا کہ کسی کا مذاق اڑانا، کسی سے تمسخر اڑانا یہ جاہلوں کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے یہ کہتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم سنتے ہیں تو اس پر ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا حکم ہے اور ہم نے گائے کو ذبح کرنا ہمارا لازم ہے، یعنی کہ اگر ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے تو ہمیں یہ گائے ذبح کرنی ہوگی۔ اب ناظرین کرام، جب ان کو یہ گائے کا حکم مل جاتا ہے کہ گائے ذبح کرنی ہے تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ مزید سوالات کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی کہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ سوالات کرنے سے وہ اپنے لیے خود مشکلات کو لے کر اپنے سامنے لے کر آ رہے ہیں، مشکلات کو بڑھا رہے ہیں۔ وہ کس طرح ناظرین؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوتا ہے کہ گائے ذبح کرو، اس کا کوئی حصہ اس کے مقتول کے جسم پہ مارو، وہ زندہ ہو کر خود گواہی دے گا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہوتی کہ وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کا کلر کیا ہونا چاہیے، وہ کس طرح کی اس کی عمر ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ اب یہ حضرت موسیٰ سے یہ سوالات انہوں نے کرنے شروع کر دیے تو حضرت اللہ تبارک و تعالی نے اب ان پر ان کی آزمائش کے لیے جو ہے قید لگانی شروع کر دی۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اے موسیٰ آپ یہ بتائیے کہ اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، کتنی عمر کی گائے ہونی چاہیے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دیتا ہے کہ اس گائے کی عمر ایسی ہونی چاہیے کہ نہ وہ بہت زیادہ بوڑھی ہونی چاہیے اور نہ ہی وہ بہت زیادہ کم عمر ہونی چاہیے، بلکہ درمیانی عمر کی یعنی جوان گائے ہونی چاہیے۔ اس طرح کی گائے ہونی چاہیے، جوان ہو تو اس کو تم ذبح کرو اور جو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس حکم کی بجا آوری لاؤ اور اپنے حکم کی تعمیل کرو۔ اب یہ ان پہ پہلی قید لگ جاتی ہے، کون سی قید؟ عمر کی قید۔ پھر وہ مزید اس پر اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرتے ہیں موسیٰ سے کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے اور ہمیں تھوڑی سی اور اس کے سامنے وضاحت کر دیجئے کہ اس گائے کا کلر کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ رنگ کیا ہونا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ حکم فرماتا ہے کہ یہ گائے گہرے پیلے رنگ کی ہونی چاہیے۔ اب رنگ بھی ناظرین کرام سامنے آ گیا کہ اس گائے کا رنگ گہرا پیلا ہونا چاہیے اور کسی رنگ کی نہیں ہونی چاہیے اور صرف ایک رنگ کی ہونی چاہیے، اس پہ کسی قسم کا کوئی دھبا یا کوئی کسی قسم کا کوئی اسپاٹ نہیں ہونا چاہیے، اور جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے وہ تم حکم پر عمل کرو۔ اب مزید انہوں نے دو قیدیں لگا لی ناظرین کرام کہ ایک پہلی قید کون سی لگائی؟ عمر کی قید لگائی اور دوسری قید رنگ کی لگائی۔ اس پہ نہیں رکے انہوں نے نہیں اپنے آپ کو روکا، مزید اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ جو ہے حکم عرض کیے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے اور مزید ہمیں اس کی وضاحت کر دیجئے کہ ہمیں یہ عمر بھی پتہ چل گئی، ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، اب اس کے بارے میں مزید ہمیں وضاحت کر دیجئے کہ اس طرح کی گائے ہمیں کس طرح ملے گی، یعنی کہ کیسی گائے ہونی چاہیے اور مزید بتا دیجئے۔ اب اللہ تبارک و تعالی مزید یہ حکم فرماتا ہے، ایک اور مزید قید اپنے اوپر لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دیتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل یہ اس طرح کی گائیں ہونی چاہیے کہ اس سے کبھی کسی قسم کی کوئی کھیتی باڑی کا کام نہیں لیا جا سکا ہو، کسی قسم کی کوئی کھیتی باڑی میں یہ استعمال نہیں ہوئی ہو اور نہ ہی اس میں کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے اس کو استعمال کیا جایا چکا ہو، یعنی کہ اس سے کسی قسم کا کوئی کام بھی نہیں لیا جا سکا ہو۔ یہ گہرے پیلے کلر کی بھی ہونی چاہیے اور اس کی عمر درمیانی ہونی چاہیے، یعنی کہ جوان ہونی چاہیے۔ اس طرح کی یہ گائیں جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب انہوں نے تین طرح کی قید اپنے اوپر اپنے بے جا سوالات کی وجہ سے ہی اپنے اوپر قید لگا لی۔ جب یہ تصویر واضح ہو گئی تو پھر یہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ موسیٰ اب ہمیں وضاحت ہو گئی ہے اور ہم اس گائے کو ہم ذبح کر کے اپنے مسئلے کو یعنی یہ جو قتل کا مسئلہ ہے اس کو حل کر لیں گے۔ تو اب جب یہ وضاحت ہو جاتی ہے اور اس طرح انہوں نے اپنے اوپر قید لگا لیتے ہیں اور اس گائے کے بارے میں یہ پوچھ لیتے ہیں، ناظرین کرام تین طرح کی قیدیں لگانی۔ اب اس طرح کی گائیں تلاش کرنا کتنا مشکل کام ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہوا ناظرین کرام کہ انہوں نے بلا وجہ کے سوالات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے اور بلا وجہ کے سوالات کی وجہ سے بے جا سوالات کی وجہ سے خود انہوں نے اپنے لیے مشکلات جو ہے وہ کھڑی کی
اس پورے واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اس طرح ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ پھر سوال کرتے ہیں قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا إن شاء الله من المهتدين قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ جی ہاں ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 67 سے 71 تک اس پورے واقعے کو بیان فرمایا ہے، اور اس سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ اور میں ناظرین کرام اس واقعے کو یہی میں آپ کے سامنے یہی موقوف کروں گا، روکوں گا، کیوں کہ یہ واقعہ مزید طویل ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے مختصر سی ویڈیو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں، اور میں انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے جلد ہی لے کر آؤں گا، جس کو آپ اسی عنوان سے اس ہمارے چینل پر بلکہ اپنے چینل پر دیکھ سکیں گے۔ تو ناظرین کرام، دیکھا کہ کس طرح جب اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا تو انہوں نے اس حکم کو بجائے اس کے کہ اس حکم کو ماننے کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرتے، لیکن ان کے بیجا سوالات کی بنا پر انہوں نے اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کیا، اور اس طرح کی کنڈیشنز اپنے اوپر لگا لی کہ اب اس طرح کی گائیں تلاش کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ تو ناظرین کرام، اس واقعے کو ہم یہیں روکتے ہیں، اور آخر میں آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست کرتا چلوں، میرا چینل بلکہ آپ کا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور تمام گروپس میں شیئر کیجئے، تاکہ ہم آپ کے سامنے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر حاضر ہو سکیں، اور اس واقعے کا دوسرا حصہ جو انشاءاللہ چند ہی روز میں آپ کے سامنے ہم مزید لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو اس کا انتظار کیجئے گا اور اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔